السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے ایجوکیشنل ایویلیویشن کے بارے میں، یعنی تعلیمی جائزہ جس کے بولتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جائزہ کی تعریف، اس کی اہمیت اور اس کی اقسام، یہ دو تین چیزیں جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم اس میں تعلیمی جائزہ کی اقسام کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نوعیت کے اعتبار سے جائزے کے عمل کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ دوران کار جائزہ اور دوسرا اختتامی جائزہ۔ دوران کار جائزہ سے مراد یہ ہے کہ ہم جو اسٹڈی کے دوران، اپنی کلاس کے دوران یا اپنے تعلیمی سیشن کے دوران جو بچوں کو اسیس کرتے ہیں اس کو ہم دوران کار جائزہ، اور دوسرا جو ہے وہ اختتامی جائزہ، یعنی جو ہم اینڈ پہ ان کے ایگزامس یا امتحانات کی صورت میں جب ہم ان کو جج کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں، تو اس کو ہم اختتامی جائزہ کے نام سے تعبیر کریں گے۔ دوران کار جائزہ کو تشکیلی جائزہ بھی کہا جاتا ہے اور اختتامی جائزہ کا دوسرا نام مجموعی جائزہ بھی ہے۔ اب ہم ان دونوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ دوران کار جائزہ ہے۔ دوران کار جائزہ کو تشکیلی جائزہ یا پھر فارمیٹیو ایویلیوشن کہتے ہیں۔ یہ دوران کار جائزہ دوران تدریس کسی بھی وقت مناسب وقفوں سے کے بعد لیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ہم طلبہ کی کارکردگی یا رفتار کی ترقی کے متعلق استاد جو ہے وہ جانچتا ہے، اور اس کی روشنی میں ضرورت پر پیش آنے والے جو استاد ہے اپنے طریقہ تدریس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، یعنی ان کو فیل ہوتا ہے کہ کہاں پہ اگر اسٹوڈنٹس اس چیز کو پرسیو نہیں کر پا رہے جس طریقے سے ان کو وہ نالج کنوے کیا جا رہا ہے، تو وہاں پہ ٹیچرز جو ہے اپنے ٹیچنگ میتھڈس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی یونٹ کی تدریس کے مراحل سے گزر ہوتے تو عام طور پر اس قسم کے سوالات سے واسطہ پڑتا ہے کہ تدریس کیسی جا رہی ہے، یعنی کیا طلبہ ان مراحل سے آسانی سے گزر رہے ہیں جو مقاصد کے اصول کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ ہر دو کے لیے کمکتہی یعنی فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوران کار جائزہ تدوین نصاب اور تدریس کے درمیانی مراحل میں بڑا سودمند جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تدوین نصاب اور تدریس کے تجرباتی مراحل کے دوران یہ جاننے کے لیے طلبہ کہاں دقت محسوس کرتے ہیں، یہ جائزہ کافی مفید اور جو ہے کارآمد ثابت ہوتا ہے، یعنی تدریس کے دوران اسٹوڈنٹس کو جہاں پہ بھی کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے وہاں پہ اگر ہم درمیان میں ان کی جو ہے فارمیٹیو ایویلیوشن کرتے رہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے تدریس کے دوران اسٹوڈنٹس کو کون سی پرابلم پیش آ رہی ہیں اور کہاں پہ ہم اپنے مقاصد میں، اپنے طریقہ تدریس میں چینجنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے بچوں کو نفس مضمون کے متعلق جاننے، ان کے پھر مختصر اور محدود نفس مضمون کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانا، اور پھر اس کے بعد کسی بھی بنیاد پر کسی درجے کا جو ہے گریڈ کا تعین نہیں کیا جاتا، یعنی اس میں ہم بچے کو کوئی اسپیشل گریڈ جو ہے وہ اس کو نہیں دیتے، بلکہ صرف ہم نے بچے کی کارکردگی کو دوران تدریس جو ہے اسیس کرنا ہے کہ وہ بچہ کیا چیز سمجھ رہا ہے اور کیا نہیں سمجھ رہا، لہٰذا اس کو ہم جو ہے دوران کار جائزہ کا نام دیں گے یا تشکیلی جائزہ۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے اختتامی مجموعی جائزہ یا پھر سومیٹیو ایویلیوشن۔ دوران کار جائزہ کے برعکس جو اختتامی جائزہ وہ کسی تدریسی وحدت، نصاب یا تعلیمی سال کے اختتام پر لیا جاتا ہے، یعنی جب ہمارا تعلیمی سیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اینڈ پہ بچوں کو جج کرتے ہیں، ان کے متعلق جانچتے ہیں۔ اختتامی جو جائزہ طلبہ کی علمی استعداد کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کے مستقبل کے متعلق فیصلے جو ہے اسی رزلٹ کی بنا پر کیے جاتے ہیں جو بچوں نے وہاں پہ شو کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جائزہ تعلیمی سرگرمیاں مکمل ہونے پر لیا جاتا ہے، اس لیے طالب علم کی کلی طور پر کامیابی اور ناکامی کا تعین جو ہے بآسانی کیا جا سکتا ہے اس جائزے کے ذریعے۔ اختتامی جائزہ جو عام طور پر اس قسم کے سوالات جو کہ جوابات حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنے کورس کے مقاصد میں کس قدر بہتر انداز میں حاصل کر لی ہیں اور کس قدر طلبہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، یعنی اس قسم کے کچھ سوال ہیں جن کا جواب پانے کے لیے ہمیں سومیٹیو ایویلیوشن یعنی مجموعی جائزہ یا اختتامی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ یہ جائزہ کسی بھی کورس کے اختتام پر لیا جاتا ہے، یعنی جب ہم پورا ان کو ایک لیول کا سلیبس پڑھا دیتے ہیں کسی بھی کلاس کا، تو اس کے بعد اینڈ پہ جب ہم ان کے امتحانات لیتے ہیں، دراصل یہ وہی اختتامی یا مجموعی جائزہ ہے۔ اس لیے اس مخصوص کورس میں طلبہ کو دی گئی آزمائشوں کی بنا پر جو ہے درجہ عطا کرنے کے کام بھی آتا ہے، درجہ جس کو ہم گریڈ کہتے ہیں، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یا فلاں نے 80% مارکس حاصل کیے، 40%، 60%، جب ہم کسی بچے کو گریڈ جو ہے اسیس دے دیتے ہیں تو اس کے مطلب ہے عطا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب یہ جو جائزہ ہے بچے کی مجموعی کارکردگی کو شو کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے نیکسٹ جو چیز ہے وہ دیکھنی ہے کہ تعلیمی پیمائش جو ہے تخمین اور جائزہ میں فرق کیا ہے۔ یہ پہلے ہم نے جائزہ کی جو بھی دونوں ڈسکس کیے ہیں وہ اقسام تھی، یعنی کہ دوران کار جائزہ اور اختتامی یا مجموعی جائزہ، فارمیٹیو یا سومیٹیو ایویلیوشن۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایویلیوشن
اور یعنی جس کو ہم کہیں گے نا کہ ایجوکیشنل میئرمنٹ، اسیسمنٹ اور ایویلیویشن، ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے یا ان میں کیا فرق ہے۔ تخمین سب سے پہلے ہے تو اس میں کہ معنی ہے اندازہ لگانا، جانچ کرنا، قیاس کرنا یا سرسری حساب کتاب کرنا کسی پرسن کے بارے میں۔ یعنی استاد پڑھانے کے دوران اپنی تدریس کا تاثر جو ہے تخمین یعنی اندازوں سے دیکھتا ہے کہ یعنی بچے سے کلاس کے دوران پڑھانے کے دوران کوئی کویسچن پوچھ لیا گیا، ان سے کوئی کویسچن لکھنے کو دے دیا گیا یا ہوم ورک کے طور پہ ان کو کوئی کام دے دیا گیا، تو یہ تخمین اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ایک جو ہے ٹیچر یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے وہ بچے اس کو سیکھنے میں کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ یعنی استاد جو ہے ایک وقت میں جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے توجہ طلباء کی اپنی طرف کرنے کے لیے ان کو حیر دلچسپی کے لیے ان کے متعلق جو اندازے لگاتا ہے کہ بچہ کس لیول پر سیکھ رہا ہے یا اس کے سیکھنے کا لیول کیا ہو سکتا ہے۔ تخمین جو ہے وہ کوئی فرضی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا سپوزنگ قائم کر کے انہیں ثابت کرنے یا رد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی، بلکہ نہ ہی تخمین کی بنیاد پر کوئی سفارشات مرتب کی جاتی ہیں، بلکہ اس میں صرف اور صرف کچھ اندازے جو ہے پیش کر دیے جاتے ہیں کہ انفرادی طور پر طلباء کی اور اجتماعی طور پر جماعت، مدرسے اور پروگرام کی کارکردگی کے متعلق تسلی ہو جائے۔ یعنی جو بھی ہم پروگرام کروا رہے ہیں، کنڈکٹ جو کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں، اس کے بارے میں ٹیچرز تھوڑا سا اسیس کر کے ان کے بارے میں ایک تخمین یعنی جائزہ لے لیتا ہے، ان کا جانچ پرکھ کر لیتا ہے قیاس کے ذریعے۔ اب نیکسٹ جو اس میں چیز آ جاتی ہے وہ تعلیمی پیمائش ہے۔ اب تعلیمی پیمائش میں ہم نے دیکھنا ہے کہ پیمائش جو ہے میئرمنٹ، ناپنے اور تولنے کا عمل ہے۔ تعلیمی پیمائش میں طلباء کی تعلیمی تحصیل کا اندازہ مقداری صورت میں کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ہم بچوں کو کوئی گریڈ اسیس کر دیتے ہیں اسائن کر دیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو ان کا جو ہے وہ کون سا گریڈ آ رہا ہے۔ یعنی اس میں بچہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، یا 80+ ہے، A+ گریڈ ہے، B گریڈ ہے، C گریڈ ہے، وہ جو بھی ہے، یعنی اس میں ایک باقاعدہ ڈیجٹ بچے کے لیے آ جاتا ہے۔ پیمائش ایک مقداری عمل کہلاتی ہے۔ مثلا طلباء کی جو تحصیل علم ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے انہیں ہم آزمائش یعنی ٹیسٹ دے جاتے ہیں، اور آزمائش سے جو وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں اس کو ہم پیمائش کہتے ہیں۔ یعنی ریاضی کے مضمون کی آزمائش میں ٹیسٹ طلباء پر آزمائی کی گئی تو اس کے نتیجے میں طلباء نے ریاضی کے پرچے میں جو نمبر حاصل کیے یعنی جو سکورز حاصل کیے وہ پیمائش کہلائیں گے۔ یعنی جو چیز بچے کی ہم نومیریکل وے میں جو بیان کریں گے یعنی عددی لحاظ سے یا مقداری لحاظ سے کہ 80 مارکس ہیں، 40 مارکس ہیں، 60 مارکس ہیں، یا بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، یہ چیز جو ہے وہ پیمائش کہلاتی ہے۔ یعنی اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیمائش ایک ایسا عمل ہے جس میں طے شدہ اصولوں کے مطابق خاصیت، مقدار یا تعداد کی اعداد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ارونگ لوچ کہتے ہیں اس کے مطابق کہ پیمائش وہ عمل ہے جس کے ذریعے مشاہدات کو بامعنی اور یکساں علامات عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی جس میں جب ہم بچے کو پیمائش کر لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک علامت دے دیتے ہیں، اس بچے کے 40 مارکس ہیں، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ 60 مارکس ہیں، یہ 80 مارکس ہیں۔ اس کے بعد ڈان بلڈ اور ولیم جو ہے ان کے مطابق جو ہے پیمائش سے مراد وہ کام یا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ایک خصوصی معیار سے تقابل کے ذریعے کسی شے کی موجودگی اور کی حد اور مقدار کو ثابت کیا جاتا ہے۔ نارمن گرولنڈ کے مطابق پیمائش سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس میں وہ درجہ معلوم کیا جاتا ہے جس حد تک کوئی فرد خاص خصوصیت کا مالک ہوتا ہے۔ دراصل پیمائش اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ کوئی خصوصیت کسی فرد میں کس حد تک یا کتنی مقدار میں پائی جاتی ہے، یعنی اس میں ہم اس کی مقدار شو کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو ہم مقداری یعنی نومیریکل وے میں جو ہے شو کرتے ہیں۔ ذہنی آزمائشوں کے نتیجے میں ہمیں مقیاس ذہانت عددوں کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ ذہانت کے اعداد میں بیان کرنا مقیاس ذہانت کہلاتا ہے۔ مقیاس ذہانت جس کو کہ ہم IQ لیول بولتے ہیں، یعنی جب ہم اس کو اعداد میں ظاہر کریں گے تو اس کا مقیاس ذہانت کہلائے گا، جس میں ہم مقیاس ذہانت اگر معلوم کریں تو اس کو کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں، یعنی ہم کسی کی ذہانت کو کیسے معلوم کریں گے، اس کو ہم IQ لیول کہتے ہیں۔ اس میں ہم اس کی ذہنی عمر اور طبعی عمر دونوں کو ڈیوائڈ کریں گے اور ان کو 100 سے ملٹیپلائی کریں گے، اس طرح ہم کسی کی پرسن کی جو کا مقیاس ذہانت یا اس کا IQ لیول معلوم کر سکتے ہیں۔ اب اینڈ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جائزہ، یہ ہم نے جو اسیسمنٹ اور میئرمنٹ دونوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایویلیویشن کیا ہوتی ہے۔ جائزہ کے جو لفظی معنی ہے وہ جانچ پڑتال کے ہیں۔ جائزہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تعلیمی جائزے سے مراد ایسے طریقے ہیں جو طلباء کی ذہنی، جذباتی، معاشرتی، ثقافتی اور تعلیمی مقاصد تعلیم کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ جائزے کے عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے کسی تعلیمی مقاصد کو کس حد تک حاصل کر لیا ہے اور اس کے تعلم یعنی لرننگ یعنی رویوں میں کس حد تک تبدیلی رونما ہوئی ہے، یا پھر مختصراً ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی جائزہ ایک مسلسل عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ طلباء نے کس حد تک تعلیمی مقاصد یا آبجیکٹو حاصل کیے۔
اس تعریف سے پتہ چلتا ہے کہ جائزہ جو ایک جامعہ اصطلاح ہے جس میں مقاصد تعلیم، نصاب، تدریسی مواد، طریقہ تدریس، اسکول، پروگرام، اساتذہ اور طلبہ سب کی پرکھ شامل ہے، اور اس پرکھ یعنی ٹیسٹ کے لیے مشاہدہ یا آبزرویشن سے لے کر آزمائشوں اور معروضی اور جو ہے عملی سوالات تک سارے طریقے جو بھی استعمال ہوتے ہیں وہ جو ہے اب نصابی جائزہ کہلاتا ہے۔ نصابی جائزہ سے مراد وہ عمل ہے جس کے ذریعے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ نصاب کے بارے میں رائے دی جا سکے کہ نصاب کے بارے میں جو اندازے یعنی ایسٹیمیٹ لگایا جا سکے۔ اس عمل میں نصاب کے مقاصد، نفس مضمون، طریقہ تدریس کے انتخاب اور تنظیم کے متعلق رائے دی جاتی ہے۔ یعنی جو چیز بھی اپنے بچوں کو پڑھانی ہے اس میں ہم نے آبجیکٹیو کون سے جو ہے چوز کرنے ہیں، پھر ان کے اندر بچوں کا کنٹینٹ کون سا شو کرنا ہے، یعنی جو ہم نے نفس مضمون کو پڑھانا ہے وہ کیسے انتخاب کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نفس مضمون کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے اس کے لیے ٹیچنگ میتھڈ کون سے یوز کرنے ہیں۔ جب ان تینوں چیزوں کو ہم طے کر لیتے ہیں تو پھر اینڈ پہ ہم اپنی اس مقاصد کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اینڈ پہ پھر ایویلیویشن آ جاتی ہے، جائزے کا عمل۔ پھر ہم اپنے مقاصد، ہم اپنے کنٹینٹ یعنی نفس مضمون اور اپنے میتھڈس کو اسیس کرنے کے لیے اینڈ پہ بچوں سے امتحانات جو ہے وہ ایویلیویشن جو ہے اس کے ذریعے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو مقاصد ہم نے طے کیے تھے وہ بچوں نے کس حد تک حاصل کر لی ہیں۔ یہ تھا جو ہے تعلیمی پیمائش، تخمین اور جائزہ میں فرق۔ یعنی تخمین جو ہے اس کا مطلب جسٹ اندازہ لگانا، جانچ کرنا یا قیاس آرائی کرنا۔ جو جس کو ہم میئرمنٹ بولیں گے وہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی جو ہے پیمائش اس کو ہم مقداری طریقے سے جب شو کرتے ہیں، یعنی بچے کو جب ہم کوئی گریڈ اسائن کر دیتے ہیں یا کوئی مارکس اسائن کرتے ہیں، کوئی سکور اس کے دیکھتے ہیں، مقداری لحاظ سے جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ تعلیمی پیمائش ہے۔ اور پھر جو جائزہ کا عمل ہے وہ اینڈ پہ تمام چیزوں کے بارے میں مکمل ایک ڈیٹیل سے اسیس کرنا، اس کے بارے میں بچوں کا جائزہ لے کے اس کے رزلٹس کے بارے میں بتانا، وہ ایویلیوشن یا جائزے کا عمل کہلائے گا۔